اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ تو اور اگر حق تعالی ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام حق کے ساتھ چلایا ہوا، ان لوگوں کو تھوڑی سی مہلت دی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم موردون، بلکہ ہم ان کے پاس وہ چیز لائے جن میں ان کی ناموری تھی، لیکن وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیرنے لگے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن کا پیغام ہے، جو قرآن کا نظام ہے، سنت کا نظام ہے، علماء کے فتوے ہیں کہ ضرورتاً واس پہ اجرت لے سکتا ہے، تعویذ پہ اجرت لے سکتا ہے، مگر یہ لینے والے عام لوگ ہوں گے، پھر اولیاء اللہ نہیں ہوں گے، یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور خود اپنے زوم میں وہ خود کلندر بنا ہوا، غوث بنا ہوا، جو کچھ بنا ہوا، لیکن وہ عام آدمی ہے، صرف آپ سے فراڈ کر رہا ہے، وہ جھوٹے دعوے کروا کے، جھوٹے دعوے کر کے۔ اور ایک بزرگ فرماتے تھے بات کو ختم کرتے ہوئے کہ بیٹا سودا دو جھوٹوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک جھوٹا تو وہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہوتا کہ میں ہوں، بہت کچھ ہوں، کبھی خضر علیہ السلام سے ملاقات بیان کر رہا ہے، تو کبھی انبیاء سے اپنی ملاقات بیان کر رہا، کبھی کچھ بیان کر رہا، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر جھوٹ بول رہا۔ اور ایک جھوٹا وہ جو ہے بہت کچھ لیکن اپنے آپ کو چھپا رہا اور کہہ رہا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلا ضرورت ظاہر نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کیا آپ ان سے کچھ خراج طلب کر رہے ہیں، کچھ بدلہ مانگ رہے ہیں؟ بس تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اچھا یہ دیکھیں نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آپ جس کے پاس چلے جائیں وہ بولے گا نہیں میرا راستہ ہے، بولے گا نہیں میرا راستہ نبیوں کا راستہ، وہ بولے گا میں نبی کے راستے پہ ہوں۔ مگر ان کی مختلف حرکات کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کے راستے پہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جو کام کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا، تو اگر آپ کو مطمئن کر دے تو ٹھیک ہے، آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گا، ہیلے بانے آئے بائیں شائیں کرے گا۔ اور جو اہل حق ہے ان کے پاس ہوتا ہے وہ جو سنت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور فرمایا کہ بے شک جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ تو وہ سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ یعنی جس کو آخرت کا مرنے کے بعد حساب کتاب کا یقین نہیں ہوتا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا کہ اگر ہم ان پہ رحم کریں اور جو مصیبت ان پہ پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور پھر واپس اپنے گمراہی میں چلے جائیں گے، سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو ہم نے ان کو عذاب میں ڈال دیا ہے، کہ دنیا کے تونگر بڑے بڑے عہدے دار جو بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اب جب قیامت کے دن ان پہ عذاب ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہا کہ اگر آج بھی میں ان پہ رحم کر دوں اور ان کو چھوڑ دوں تو یہ باز نہیں آئیں گے، پھر دنیا میں جا کے پھر اس سے زیادہ گمراہی میں لگ جائیں گے، کیونکہ یہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو یہی کرنا ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، اور یہاں تک کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ مایوس ہو جائیں گے۔ تو اصل میں پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا کہ بے شک ہم نے ان کو شدید عذاب میں پکڑا اور اس عذاب، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کے لیے جو ہے وہ گڑ گڑائے نہیں اور وہ رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی۔ کیونکہ کفار کا یہی معاملہ ہوتا کہ
چھوٹے موٹے عذاب پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی روٹین کا معاملہ ہے، زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ توبہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لیکن اب اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو بڑے عذاب میں پکڑتے ہیں، سخت عذاب میں پکڑتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی ہے۔ تو اب اس عذاب شدید سے کیا مراد ہے؟ تو اگر ان کو کفار مکہ کو لیا جائے تو اس سے مراد یہی ہے کہ مختلف جنگوں میں جو ان کے لوگ جو ہے مرے اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو وہ ان کے لیے عذاب شدید کا باعث بنا، یا یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ قحط طاری کر دیا تھا اور پھر یہ بہت زیادہ پریشانی میں ہو گئے تھے، ان میں سے جو شخص بھی بھوک کی وجہ سے سر اٹھاتا آسمان کی طرف تو اسے آسمان پر دھواں دھواں نظر آتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مردار کھائے تھے، دیگر چیزیں کھائی تھی، تو اس وقت یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ واقعی ہم غلطی پہ، اور پھر اس زمانے میں انہوں نے اپنے ایک لیڈر کو بھیجا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ وہ معافی مانگے۔ یا پھر اس کے بعد علماء نے کہا کہ اس سے آخرت کا عذاب ہے کہ جب قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا اور ساری چیزیں جن کا ہم انکار کرتے تھے اب وہ سب کچھ ثابت ہو چکی ہے، تو اس وقت پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے اے رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایک مرتبہ موقع اور دے دے، ہم دنیا میں جا کر پھر نیکیاں کریں گے آئیں گے۔ تو اس قسم کی یعنی یہ لوگ باتیں کریں گے، تو اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب ان پہ کوئی بڑا عذاب آئے گا تو پھر یہ مایوس ہوں گے۔ تو اللہ یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کفار کے طرز عمل سے بچائے اور مومنوں کے طرز عمل پہ رکھے جو شروع سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔